الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبي وآدم بين الماء والدين رحمة للعالمين خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: والعصر إن الإنسان لفي خسر. آمنت بالله صدق الله العظيم. يا صاحب الجمال يا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مل کے سبھی احباب درود پاک پڑھ لیجیے: الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. اللہ کے رسول دانِ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ عشرہ. سرکار فرماتے ہیں کہ جو میرا امتی مجھ پر ایک دفعہ درود پاک پڑھتا ہے تو میرا رب میرے اس امتی پر اپنی 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ویسے بھی نا میں آپ کو ایک وظیفہ بتانے لگا ہوں. اکثر بندی پریشانی چ مبتلا رہتے ہیں. کسی نو روزگار دی پریشانی رہتی ہے, کسی نو گھریلو لڑائی جھگڑے دی, کسی نو اولاد دی نافرمانی دی. آج کل ہر بندہ طرح طرح دی پریشانیاں چ مبتلا رہتا ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ ایک مجرب وظیفہ ہے کہ جس بھی پریشانی کے لیے حضور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا جائے, اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور فرما دیتا ہے. تو جب بھی کبھی پریشانی کا وقت آئے, پریشانی کا عالم ہے, تو حضور پہ درود پڑھ لیا کرے. اللہ اس درود کی برکت سے آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے گا. اور اللہ درود پڑھنے کی وجہ سے گناہوں سے بھی بخشش عطا فرماتا ہے. بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو امتی تھا. ذرا سادہ سی باتیں سناؤں گا تاکہ سب کو سمجھ آ جائے. آئے ہیں محفل میں, بھائی صاحب کے بیٹے کی جو وصال ہوا, وہ بچہ فوت ہوا, اس کے سال سواد کے لیے دعا کے لیے اور بھائی صاحب کو تسلی دینے کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں. تو اس کا مقصد ہے کہ مجھے بھی بلایا گیا ہے, میں کوئی بیان کروں, آپ کوئی سنیں. تو یہ سمجھنے کے لیے میں مختصر سا بیان کروں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو امتی تھا کہ جو بڑا گناہگار امتی تھا. طرح طرح کے وہ برائیوں میں مبتلا تھا, بدکار انسان, لوگوں کو تنگ کرتا, لوگوں کو پریشان کرتا, اتنا کہ لوگ اس سے بڑا تنگ تھے. اور جب اس کی موت کا وقت آیا نا, بندہ مر گیا, تو اب لوگوں نے بجائے اسے دفنانے کے, بجائے اسے غسل دینے کے, بجائے اسے کفن دینے کے, اٹھایا اور گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیا. کہ اس نے تنگ ہی بڑا کیا ہوا تھا. کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی ہوتی, کسی کا کوئی بھلا کیا ہوتا, تو کوئی اس کے غسل میں شریک ہوتا, جنازے میں شریک ہوتا, کوئی کفن میں شریک ہوتا. تو ایک بات بتاتا چلو غسل کفن کے بارے میں. اکثر جب ہمارے کہیں فوتگی ہو جاتی ہے نا, کوئی بندہ مر جاتا ہے, تو میں نے ہر بندے کو یہ کہتا سنا, یارو بندہ منہ متھے لگن والا ہے, تو فلانا فوت ہو گیا, وہ جنازے سے جانا ہے. ساری نیت ہے ہوتی ہے کہ منہ متھے لاگ دیتے اس واسطے اتنے چلے ہیں. اے نیت لے کے نہ جایا کرو. اب شیخ طریقت امیر علیہ سنت قبلہ بانی دعوت اسلامی مولانا الیاس قادری صاحب, آپ نے کتاب لکھی نماز کے احکام. وہ آپ نے ایک بڑی پیاری روایت بیان کی تھی. حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرے رب, جو تیری رضا کے لیے اپنے کسی بھائی کے غسل میں شریک ہو,
اسے کفن پہنائے، اس کی نماز جنازہ میں شریک ہو اور اسے قبر میں بھی اتارے، قبر پہ دعا بھی مانگے، تو یا اللہ تو اس کو کتنا اجر عطا فرماتا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے کہ جو بندہ ایسا کرے، اپنے بھائی کے غسل میں بھی شریک ہو، کفن بھی پہنائے، نماز جنازہ بھی ادا کرے، اس کی تدفین میں بھی جو ہے وہ شامل ہو، رب فرماتا ہے میں اس کے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ سبحان تو اللہ۔ یہ سارے کام ہم کرتے ہیں، غسل بھی دیتے ہیں، کفن بھی پہناتے ہیں، جنازہ بھی پڑھتے ہیں، قبر پہ بھی جاتے ہیں، لیکن نیت کیا لے کے جاتے ہیں؟ وہ منہ متھے لگنا لازم، وہ خدا رہا نیت لے کے نہ جایا کرو یار۔ ساڈا سب تو بڑا رشتہ جڑا ہے نا وہ کلمہ شہادت ہے کہ وہ مسلمان ہے، وہ مسلمان میرا بھائی ہے۔ ورنہ صحابہ اکرام علی رضوان کی زندگی اٹھا کے دیکھو، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیٹا کہنے لگا ابا جی تسی جڑا ہے نا وہ حضرت ابوبکر صدیق دا بیٹا جی مسلمان نہیں سی ہویا، حضرت ابوبکر صدیق پہلے مسلمان ہو گئے۔ کہنے لگا ابا جی تسی جنگ دے وچ نا 2 دفعہ میری تلوار دے نیچے آ گئے ہو تے میں تانوں پیو سمجھ کے چھڈ دیتا ہے، تم تیسری دفعہ آئے تے ذرا سوچ کے آئے ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیتا کہ تم نے تو 2 دفعہ مجھے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، لیکن رب کعبہ کی قسم اگر تو 1 دفعہ بھی میری تلوار کے نیچے آ جاتا نا میں رسول اللہ کا دشمن سمجھ کے تجھے قتل کر دیتا۔ ہمارا سب سے بڑا جو رشتہ ہے وہ مسلمان ہونے کا رشتہ ہے۔ کسی مسلمان کے جنازے میں جایا کرو تو یہ نیت لے کے جایا کریں کہ یہ میرا مسلمان بھائی پریشانی کے عالم میں۔ تو بہرحال لوگوں نے اسے اٹھایا، گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیا۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَىٰ، جب لوگوں نے اسے اٹھایا گندگی کے ڈھیر پہ ڈال دیا، اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے موسیٰ میرا فلاں بندہ فلاں جگہ پہ مردہ حالت میں گندگی کے ڈھیر پہ پڑا ہوا ہے، اے موسیٰ ادھر جاؤ، جا کے لوگوں کو جمع کرو، اسے گندگی کے ڈھیر سے اٹھاؤ، اسے غسل دو، کفن دو، نماز جنازہ خود پڑھاؤ اور اپنے ہاتھوں سے اسے قبر میں اتارو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اس جگہ پہ پہنچے، دیکھا کہ ایک لاش پڑی ہوئی ہے، ایک مردہ گندگی کے ڈھیر پہ پڑا ہوا ہے۔ جناب موسیٰ نے لوگوں کو بلایا، لوگوں ادھر آؤ، یہ تم نے کون سا کام کیا ہے؟ ایک مردے کو گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیا۔ لوگوں نے کہا موسیٰ اس بندے نے ہمیں بڑا تنگ کیا تھا، یہ بندہ ہمیں بڑا پریشان کیا کرتا تھا، یہ بندہ طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا تھا، اے موسیٰ ہم نے اس وجہ سے اسے اٹھایا اور گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیا۔ حضرت موسیٰ نے اٹھایا، اسے خود غسل دیا، نماز جنازہ پڑھائی اور اسے دفن کر دیا۔ جب دفن کرنے کے بعد حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے، رب کی بارگاہ میں عرض کی رب کریم تو کہتا ہے یہ میرا یار ہے، لوگ کہتے ہیں یہ بندہ بدکار ہے، اے رب کریم تو کہتا ہے یہ میرا یار ہے، لوگ کہتے ہیں یہ بڑا گناہگار ہے، رب کریم ماجرا کیا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے مخاطب ہو کے فرمایا اے موسیٰ سن، یاد رکھ مجھے پتا ہے یہ گناہ بھی کرتا تھا، یہ بدکاریاں بھی کرتا تھا، یہ لوگوں کو تنگ بھی کرتا تھا، یہ طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا تھا، لیکن موسیٰ صرف ایک نیکی کرتا تھا جس نیکی کی وجہ سے میں نے تجھے یہ حکم دیا۔ حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں اے رب کریم یہ کون سا نیک عمل کرتا تھا، یہ کون سی نیکی کرتا تھا کہ جس کی وجہ سے تو نے مجھے یہ حکم دیا ہے؟ رب نے فرمایا کہ موسیٰ جب یہ تورات پڑھتا تھا، وہ کتاب کہ جو میں نے تجھ پہ نازل کی، تورات میں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا رب تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور جب یہ تورات کی تلاوت کرتا تھا اس میں نبی کریم علیہ السلام کے نام کو دیکھتا، یہ تورات کو اٹھاتا، چومتا، آنکھوں پہ لگاتا اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک پڑھتا۔ رب نے فرمایا موسیٰ میرے نبی پہ درود پڑھتا تھا، اس کی وجہ سے میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ وہ کہ جو اتنا گناہگار بندہ ہے، سرکار کو امتی بھی نہیں، لیکن صرف سرکار کا نام دیکھ کے، سرکار کے نام کو چوم کے آنکھوں پہ لگاتا ہے اور سرکار پہ درود پڑھتا ہے۔ رب نے فرمایا موسیٰ اسی عمل کی وجہ سے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اور وہ تو حضرت موسیٰ کو امتی ہے، تو وہ درود پڑھے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ہم تو سرکار کے امتی ہیں۔ اللہ کے رسول تو ہمارے لیے غاروں میں روتے رہے۔ اللہ کے رسول تو جب آخری وقت تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی گود میں حضور نے سر انور رکھا ہوا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ جب حضور کا آخری وقت تھا نا تو حضور کے لب جنبش کر رہے تھے، کھل رہے تھے۔ میں نے جب کان قریب کیا تو حضور کے اس وقت بھی لبوں پہ جاری تھا ربی حب لی امتی، ربی حب لی امتی، اللہ میری امت کو معاف فرما دے۔ اور حضرت فضل بن عباس وہ آخری صحابی ہیں کہ جنہوں نے حضور کا آخری دیدار کیا۔
حضرت فضل بن عباس سے یہ حدیث مروی ہے، آپ فرماتے ہیں جب سرکار کو قبر انور میں رکھنے لگے تھے نا، اس وقت بھی سرکار کی ہونٹ جنبش کر رہے تھے، لب ہل رہے تھے۔ حضرت فضل بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے کان قریب کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پہ اس وقت بھی ربی حب الامتی کی صدائیں تھیں کہ اللہ میری امت کو معاف فرما دے۔ اور یہ آپ کے شہر میں مولانا سردار احمد صاحب جن کو محدث پاکستان کہا جاتا ہے، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جملہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جتنے رسول اللہ کے ہم پہ احسان ہے نا، اللہ کے رسول کے جتنے ہم پر احسان ہے، بندہ سارے کام چھوڑ کے ساری زندگی بھی سرکار پہ درود پڑھتا رہے، بندہ پھر بھی حق ادا نہیں کر سکتا کہ جتنے اللہ کے رسول کے ہم پہ احسان ہے۔ اور ہم نے صاحب درود کیا پڑھنا ہے کہ جدھر رب فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، رب فرماتا ہے کہ میں میرے فرشتے آخری نبی پہ درود پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی آخری نبی پہ درود و سلام بھیجو۔ اور ہم نے درود کیا پڑھنا تھا، وہ مصر میں آپ نے واقعہ نہیں سنا وہ مائی کا کہ جو مائی داغی کی ہڈی لے کے جناب یوسف کو خریدنے گئی تھی، جناب یوسف کی قیمت و مصر میں سونا چاندی مشک اور عنبر لگی تھی، یہ قیمتی چیزیں جناب یوسف کے وزن کے برابر لوگ لے کے آئے، کوئی سونا لے کے آ گیا، یہ سونا یوسف کے وزن کے برابر تول لو، یوسف مجھے دے دو، کوئی چاندی لے کے آ گیا، کوئی مشک اور عنبر لے کے آ گیا کہ یوسف مجھے دے دو۔ ایک مائی داغے کی ہڈی لے کے یوسف خریدنے چلی، رستے میں ایک بابا ملا، کہا مائی کہاں کے ارادے ہیں، کہاں جا رہی ہے؟ وہ مائی کہنے لگی کہ میں جناب یوسف کو خریدنے جا رہی ہوں، جناب یوسف کو لینے جا رہی ہوں۔ بابا کہنے لگا مائی لگتا ہے تیرے پاس تو کافی دولت ہے، کافی مال ہے، کافی سونا ہے، کافی چاندی ہے۔ وہ مائی کہنے لگی سونا تو کوئی نہیں، چاندی تو کوئی نہیں، درہم و دینار تو کوئی نہیں۔ بابا کہنے لگا کس کے بدلے یوسف کو خریدنے جا رہی ہے؟ مائی کہنے لگی زندگی کی کل کمائی، یہ داغے کی ہڈی ہے، اس داغے کے بدلے یوسف لینے جا رہی ہوں۔ وہ بابا کہنے لگا مائی دماغ ٹھیک ہے، دماغ خراب تو نہیں ہو گیا، تجھے اس داغے کے بدلے یوسف کون دے گا؟ مائی کہتی ہے دماغ میرا ٹھیک ہے، مجھے بھی پتا ہے اس داغے کے بدلے یوسف مجھے کوئی نہیں ملنا، اس داغے کی ہڈی کے بدلے یوسف مجھے کسی نے نہیں دینا۔ بابا کہنے لگا مائی پھر جا کیوں رہی ہے؟ مائی نے جو جواب دیا وہ سنیے گا۔ مائی کہنے لگی کہ جا اس وجہ سے رہی ہوں کہ جو سونا لے کے آئے، جو چاندی لے کے آئے، جو مشک اور عنبر لے کے آئے، جب ان کو آواز دی جائے گی کہ یوسف کو خریدنے والے صف بنا لیں، یوسف کو خریدنے والے حاضر ہو جائیں۔ مائی کہنے لگی کہ جب میدان محشر میں یوسف کے خریداروں کو آواز دی جائے گی، میں بھی ایک داغے کی ہڈی لے کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گی۔ مالک مال تو نے مجھے کوئی نہیں دیا، دولت مجھے کوئی نہیں دی، سونا مجھے کوئی نہیں دیا، چاندی مجھے کوئی نہیں دی، صرف یہ داغے کی ہڈی دی ہے۔ اللہ میں اس داغے کی ہڈی کے بدلے تیرے نبی کو خریدنے چلی گئی تھی کہ مجھے بھی پتا ہے کہ یوسف مجھے کوئی نہیں ملنا، صرف میں داغے کی ہڈی لے کے جا رہی ہوں کہ یوسف کے خریداروں میں شامل ہو جاؤں گی۔ ہمیں بھی پتا ہے ہماری کیا اوقات ہے کہ جدھر 70,000 فرشتے رات کو درود پڑھنے آتے ہیں، 70,000 فرشتے دن کو درود پڑھنے آتے ہیں، ادھر ہمارے درود کی کیا وقت ہے؟ ہم تو پھر درود پڑھنے والوں میں نام لکھوانا چاہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے میرا یہ معمول ہے کہ جو میرے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ میں ہر جمعے سے پہلے درود پاک کی کوئی نہ کوئی حدیث ضرور بیان کرتا ہوں، ضرور حدیث بیان کرتا ہوں۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ جب بھی پریشانی کے عالم میں سرکار کو درود پڑھیں تو سرکار اپنی امتی کو تنہا نہیں چھوڑتے، سرکار ضرور فریاد رسی کرتے ہیں۔ تو صاحب یہی ہے کہ اپنا وظیفہ بنائیں، بجائے جو ہے وہ کبھی کہیں کسی کے پاس جانا، کبھی کسی دنیا دار کے پاس جانا، جو فلاں پریشانی ہے، جو فلاں پریشانی ہے۔ جب بھی پریشانی ہے اللہ کے رسول پہ درود پڑھا کریں، اللہ کے رسول آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ تو بہرحال جس مقصد کے لیے ہم جمع ہوئے، لگتا ہے ٹائم کافی ہو گیا، تو میں اور بات کر کے اجازت چاہوں گا۔ اس مقصد کے لیے ہم جمع ہوئے، صاحب کا نام ظفر صاحب، ان کا بیٹا جو کہ 3.5 سال کا معصوم بچہ اس دنیا فانی سے چلا گیا، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش اور مغفرت فرمائے، اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے والدین کی بھی بخشش اور مغفرت عطا فرمائے۔ مسلمان ہونے کے بعد جو سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے نا، سب سے بڑی نعمت انسان کی ایمان، اور ایمان کے بعد جو سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے وہ نیک اولاد ہے، کہ بندے کی نیک اولاد ہونا تو بندے کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ بندے کے لیے نیک اولاد ہے، اور یہ صرف دنیا میں نہیں، بندہ مر بھی جائے گا تو پھر بھی آخرت میں بھی یہ بندے کے لیے بڑی جو ہے بڑی نعمت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام صاحب کشف نبی تھے۔ صاحب کشف نبی اسے کہتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہر چیز سے آگاہ فرما دیتا ہے، قبر سے گزرے تو قبروں کے حالات بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عطا فرمائے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے قریب سے گزرے تو جو قبر والا تھا، صاحب قبر تھا، اس کو عذاب دیا جا رہا تھا، عذاب میں مبتلا تھا۔
حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اس قبر کے قریب سے گزر گئے. جب واپسی آئے تو اس کی قبر جنت کا باغوں میں سے ایک باغ بن گئی تھی. اب حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو بڑا تجسس ہوا کہ تھوڑی دیر پہلے گزرا تھا، یہ بندہ پریشانی کے عالم میں تھا، یہ بندہ عذاب میں مبتلا تھا. ابھی تھوڑی دیر کے بعد آیا ہوں تو یہ بندے کی قبر جنت کا باغوں میں سے باغ بنی ہوئی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ رب کریم میں تھوڑی دیر پہلے گزرا تھا، اس بندے کی قبر جہنم کا گڑھا تھا، تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا ہوں، اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنی ہوئی ہے. رب کریم مجھے اس کا راز بتایا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی طرف وہی فرمائی، اے عیسیٰ جب تو تھوڑی دیر پہلے گزرا تھا یہ بندہ واقعی عذاب میں مبتلا تھا، لیکن یاد رکھ اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بننے کی وجہ کیا ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی طرف وہی فرمائی کہ عیسیٰ جب یہ بندہ اس دنیا سے جانے لگا تھا نا، اس کی جو بیوی تھی، اس کی جو زوجہ تھی، وہ امید سے تھی، اللہ کی رحمت تھی اس کے ہاں. اور جب یہ بندہ فوت ہو گیا اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، اور جب وہ بیٹا بولنے کے قابل ہوا، جب وہ بیٹا چلنے کے قابل ہوا، اس کی بیوہ جو تھی وہ اپنے چھوٹے سے بچے کو، توتلی زبان والے بیٹے کو مسجد میں لے کے گئی اور قاری صاحب کے پاس جا کے کہا کہ قاری صاحب میرے اس بچے کو آپ نے قرآن پڑھانا ہے، میرے اس بچے کو آپ نے قرآن کی تعلیم دینی ہے. اور جب وہ بیوہ بچے کو قاری صاحب کے پاس لے کے گئی، قاری صاحب نے اسے پہلے دن کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بیٹے نے اپنی توتلی زبان سے جب مجھے رحیم و کریم کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اے موسیٰ مجھے حیا آئی کہ اس کا بیٹا، اس کا بچہ زمین پہ مجھے رحیم کہے، مجھے کریم کہے، اس کا بچہ دنیا میں میری حمد و ثنا کرے، اس کا بچہ دنیا میں میری توصیف بیان کرے، اس کا بچہ دنیا میں میری حمد کرے، اور میں اس کے باپ کو قبر میں عذاب دوں. اے موسیٰ میں عیسیٰ میں نے اس بچے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی وجہ سے اس کے باپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما کر اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیا ہے. سبحان اللہ. اب بات یہ غور کرنے کی کہ اللہ اس بچے کے بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے باپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، لیکن جس کا بچہ حافظ قرآن ہوگا اللہ قیامت کے دن اسے کتنا مرتبہ عطا فرمائے گا، اللہ اسے کتنا مقام عطا فرمائے گا. اور یہ جو میرے نوجوان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں نا، میری ایک بات یاد رکھیں، آپ نے زندگی میں بڑی کامیابیاں کمائی ہوں گی، کوئی بڑا فنکار ہوگا کسی ہنر میں، ہر ہنر میں آپ فنکار ہوں گے، لیکن میں نے ایک بزرگ کا قول پڑھا تھا کہ انسان کی جوانی اور زندگی کی کامیابی یہی ہے کہ اس کی تربیت کی وجہ سے کبھی بھی کوئی بندہ اس کے والدین کو گالی نہ دے. آپ گاؤں دیہاتوں میں رہنے والے بندے ہیں، اکثر کہتا بچہ سلنسر لا کے موٹر سائیکل چلانا ہے نا تو کانوں بھی درد کرن لگ پہ تو جنہوں نے کولوں لنگ دینا وہ بھی گال کٹ کے کتنے تینوں جمیا ہے، اس طرح نہیں دینا. تو بندے کی کامیابی یہی ہے، انسان کی کامیابی یہی ہے کہ اس کی وجہ سے کبھی اس کے والدین کو گالی نہ کوئی گالی نہ کہ والدین کو، بلکہ جب بھی کوئی کہے تو کہے تو کسی خوش نصیب باپ کا بیٹا ہے، کبھی کسی خوش نصیب ماں کا بیٹا ہے. اور میں بھی جب مجھے بھی مدرسے داخل کروایا نا میری والدہ نے، تو نیت یہ نہیں تھی کہ میرا بچہ مولوی بنے گا، یہ بنے گا، صرف نیت یہی تھی کہ میری امی جان اللہ تعالیٰ ان کو زندگی تندرستی دے، اکثر یہی کہا کرتی تھی ذیشان جب میں مر جانا پتر میری قبر تے کھلو کے تو قرآن پاک پڑھنا کرنا، قرآن پاک پڑھنا کرنا. تو یار آپ بھی نا ایسا کوئی ذہن بنائیں، اپنی آخرت کے لیے کچھ کر دیں. اگر آپ کے 4-5 بچے ہیں تو ان میں سے ایک بچہ راہ خدا میں وقف کرے. روزی کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا، یہ حافظ قرآن بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے 12ویں سپارے کے شروع میں فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پہ کوئی کیڑا بھی ایسا نہیں کہ جس کو اللہ رزق نہیں دیتا. ہر کیڑے کو، ہر جاندار کو اللہ رزق دیتا ہے. رزق ملنا ہی ملنا انسان کی جو مقدر میں نا. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ یہ بخاری شریف میں تفصیلی حدیث ہے کہ بچہ کس طرح ماں کے پیٹ میں بنتا ہے. آج لوگ ڈاکٹر بن کے بتاتے ہیں کہ بچہ کس طرح ماں کے پیٹ میں بنتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ بچے کا پراسس کیا ہوتا ہے، بچہ کس طرح ماں کے پیٹ میں پرورش پاتا ہے. اور حضور نے فرمایا کہ جب بچہ 120 دن کا ہوتا ہے نا تو ماں کے پیٹ میں وہ اس شکل میں ہوتا ہے کہ جیسے کہ جمع ہوا خون بنتا ہے. آج سائنس یہ ریسرچ کر کے، سائنس یہ جو جدید ٹیکنالوجی آ گئی اس کے ذریعے بتاتی ہے کہ واقعی بچہ اس حالت
حالت میں ہے، لیکن اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے بتا دیا اور فرمایا کہ جب بچہ اس حالت میں ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کا رزق لکھ دیتا ہے، اسے کتنا رزق ملنا ہے۔ آپ جب کہتے ہیں کہ مولوی بنے گا تو کھائے گا کچھ، بس روزی کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا، وہ کسی نہ کسی بہانے سے اللہ تعالیٰ روزی دے دیتا ہے۔ تو اپنا ذہن بنائیں اور اپنے کسی بچی کو آپ حافظہ بنائیں، حافظ بنائیں، عالمہ بنائیں، عالم بنائیں۔ یہ کل قیامت کے دن آپ کی ساری کمائی ہوگی۔ اب کل قیامت کے دن ہوگا اللہ تعالیٰ حفاظ کے والدین کو ایک ایسا تاج پہنائے گا کہ جس کی روشنی سورج اور چاند سے بھی زیادہ ہوگی۔ میدان محشر میں لوگ ہوں گے وہ حسرت کریں گے کہ یہ کون لوگ ہیں، اور میں جائے گا یہ انبیاء کے والدین ہیں، کہا جائے گا کہ نہیں، کہا جائے گا یہ شہداء کے والدین ہیں، کہا جائے گا نہیں، کہا جائے گا یہ زیادہ صدقہ خیرات کرنے کے قبالے کے والدین ہیں، کہا جائے گا نہیں، پوچھا جائے گا یہ کس کے والدین ہیں، اللہ فرمائے گا یہ حافظ قرآن کے والدین ہیں۔ کہ حافظ قرآن کے والدین کو اللہ تعالیٰ اتنا مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا۔ اور حافظ کو بڑی دور کی بات، میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی تھی کہ جو بندہ اپنے بچے کو ناظرہ قرآن پڑھائے گا نا اللہ تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور آج اکثریت ایسی ہے، یقین کریں اکثریت ایسی ہے، میں نے پہلے شروع میں کہا کہ ہماری نیت ایسی ہے کہ وہ مت لگن والا ہے وہ جنازے چ جانا، ماں مار کے پیو مار گیا، حالانکہ جنازہ کوئی نہیں آتا۔ اور ایسی بھی بد نصیب اولاد بھی جنہوں نے ماں کا جنازہ پڑھنا نہیں، ماں کا جنازہ نہیں پڑھنا آتا، باپ کا جنازہ نہیں پڑھنا آتا، اور یہ صاحب وہ آپ کا بد نصیب، یہ آپ کی بھی اور آپ کی اولاد کی بھی۔ اگر کوئی ایسا ہے اپنی اولاد کو راہ دین میں ڈالیں، یہ آپ کے لیے بھی بہتری ہے، آپ کی اولاد کے لیے بھی بہتری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے گوشت گزار کیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بھائی ظفر کو جو ہے وہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ ان کا چھوٹا سا معصوم سا بچہ گناہوں سے پاک اس دنیا سے چلا گیا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن کو کوئی کانٹا بھی، جسے کہتے ہیں کہ کنڈا بھی کو چبھے نا، اللہ تعالیٰ بندہ مومن دے جڑا کنڈا چبھن دی تکلیف دے بدلے میں اللہ تعالیٰ گناہوں نے معاف فرماتا ہے۔ لیکن جب اولاد لخت جگر، جب جگر کا ٹکڑا اس دنیا سے چلا جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھائی ظفر کے بچے کو ان کے لیے ذریعہ بخشش بنائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کا نعمت بدل ان کو عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔